الحمدللہ العزت والعلا، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام مشائخ اعظام، علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے مجھے اور آپ کو اس عظیم المقاصد اور کثیر البرکات محفل پاک میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر آپ حضرات کی خدمت میں بالعموم اور چیئرمینوں، اراکین امور مذہبیہ کمیٹی کی خدمت میں بالخصوص ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو، بزرگوں کی سرپرستی کو اور نوجوانوں کے اس جذبے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ فتنوں کا دور ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی تھی نا، وہ پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ دین کے نام پر ایسے ایسے فتنے کھڑے کر دیے جائیں گے کہ لوگوں کو ہر چیز کی فکر ہوگی لیکن اپنے عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ اپنا ایمان لٹوا بیٹھیں گے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ فتنوں کے اس دور میں، اس صدی میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس راستے پہ رکھا جس راستے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب چلتے رہے تھے اور آپ کی آل پاک چلتی رہی تھی۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، لیکن 4 احسانات ایسے ہیں جو سب سے بڑے ہیں، اور ان میں عجیب حسن ترتیب ہے کہ جو دوسرا احسان ہے وہ پہلے سے بڑا ہے، اور جو تیسرا احسان ہے وہ پہلے دونوں سے بڑا ہے، اور جو چوتھا احسان ہے وہ پہلے تینوں سے بڑا ہے۔ تو اس ذات نے ہم پر جو پہلا احسان کیا وہ یہ ہے کہ اپنی 18,000 مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ تو کیا ہم نے کوئی دعا مانگی تھی کہ مولا ہمیں انسان بنانا؟
حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ہم دعا کیسے مانگتے، ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا۔ تو اس نے بغیر طلب اور چاہت کے ہمیں اپنی 18,000 مخلوقات میں سے فضیلت دے کر انسان پیدا کیا۔ اب ذرا آپ مجھے سوچ کر بتائیں کہ ہم نے اسے پہلے چاہا یا اس نے ہمیں پہلے چاہا؟ اس نے ہمیں پہلے چاہا۔ محبت کی ابتدا کس نے کی؟ اس نے کی یا ہم نے کی؟ اس نے کی کہ اپنی 18,000 مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا اور تمام مخلوقات پر فضیلت دے دی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نا گلی میں سے گزر رہے تھے تو آپ ایک کتے کے پاس سے گزرے اور کتے نے نا اپنی زبان میں کچھ کہا تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر ہی نا رونے لگ پڑے۔ تو جو مریدین خدام ساتھ تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور کتے نے آپ سے کیا کہہ دیا جو آپ اس کے پاس بیٹھ کر ہی رونے لگ پڑے؟ فرمایا کہ کتا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بایزید وہ تیری کون سی نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا جرم تھا کہ اس نے مجھے کتا بنا دیا؟ یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بایزید اپنے انسان ہونے پہ تکبر نہ کر بیٹھنا، یہ اس خالق اور مالک کی مرضی ہے کہ اس نے بغیر کسی نیکی کے تجھے انسان بنا دیا اور مجھے بغیر کسی جرم کے کتا بنا دیا۔ وہ جو چاہے بنا سکتا تھا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا کہ اس ذات نے ہم پر پہلا احسان یہ کیا کہ اپنی 18,000 مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، اگر ساری زندگی اسی کے شکر میں بتا دیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اس ذات نے جو ہم پہ دوسرا احسان کیا جو پہلے سے بڑا ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا وَقُودُهَا النَّاسُ حِجَارَةٌ، کہ بہت سے انسان ہیں اور پتھر ہیں جو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور اس ذات نے جو ہم پر تیسرا احسان کیا جو پہلے دونوں سے بڑا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ اگر کسی اور نبی کی امت میں ہوتے تو جو ہمارے کرتوت ہیں نا کب کے مٹا دیے گئے ہوتے۔ تو اس ذات نے جو ہم پر تیسرا احسان کیا جو پہلے دونوں سے بڑا ہے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ تو اس ذات نے جو ہم پر چوتھا احسان کیا جو پہلے تینوں سے بڑا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا معدب بنایا، گستاخ نہیں بنایا۔ تو اس ذات نے جو ہم پر چوتھا احسان کیا کہ ہمیں اپنے حبیب کا معدب بنایا، گستاخ نہیں بنایا۔ اگر بد مذہب اور بد عقیدہ ہوتے پھر بھی جہنم میں جل رہے ہوتے۔ تو اس ذات نے جو ہم پر چوتھا احسان کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں اہل سنت بنایا، سنی پیدا کیا۔ تو سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو اور شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں سنی بنایا، اہل سنت پیدا کیا۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور اللہ نے میری امت میں 73 فرقے پیدا کیے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَكُلُّهُمْ فِي النَّارِ، وہ سب جہنمی ہوں گے الا واحدہ، صرف ایک جنتی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور اللہ نے میری امت میں 73 فرقے پیدا کیے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَكُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب جہنمی ہوں گے صرف ایک جنتی ہوگا۔ ذرا غور سے سنیے، یہ حضور خود فرما رہے ہیں، اور یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے؟ اس لیے کہ ہر فرقہ کہے گا کہ وہ میرا ہے، وہ میرا امتی ہے، لیکن وہ میرا نہیں ہوگا۔ بات قبولیت پہ ہوگی۔ وہ لاکھ کہتا رہے کہ میرا ہے، لیکن میرا وہ تب بنے گا جسے میں کہوں گا کہ وہ میرا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَكُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب جہنمی ہوں گے الا واحدہ، صرف ایک جنتی ہوگا۔ اب بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی غیر سنی جو سنی نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ پیچھے اس امام کے، یہی کہتے ہیں نا، نیت باندھتا ہے، کوئی سی بھی نماز ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو وہ یہی کہے گا کہ پیچھے اس امام کے۔ اور نادان سوچ، جسے تو اپنا امام مان رہا ہے، تیرا رسول اسے جہنمی کہہ رہا ہے، تو کیا جنتی کی نماز جہنمی کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ اور جہنمی بھی وہ جسے امام الانبیاء فرمائیں کہ یہ جہنمی ہے۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا وَكُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب جہنمی ہوں گے الا واحدہ، صرف ایک جنتی ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو فرقہ ناجیہ ہوگا، یہ جو جنتی لوگ ہوں گے، جنتی گروہ ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ اس راستے پہ چلیں گے جس راستے پہ میں چلتا ہوں اور میرے اصحاب چلتے ہیں۔ وہ اس راستے پہ چلیں گے جس راستے پہ میں چلتا ہوں اور میرا صدیق چلتا ہے۔ وہ اس راستے پہ چلیں گے جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرا فاروق چلتا ہے۔ وہ اس راستے پہ چلیں گے جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرا عثمان چلتا ہے۔ جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرا علی چلتا ہے، جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرے سارے اصحاب چلتے ہیں۔ تو اب رافضی تو حدیث کے اس حصے سے خارج ہو گئے کہ جو معاذ اللہ کہیں کہ صحابہ تو گمراہ تھے اور تو صحابہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو رافضی تو حدیث کی اس روح سے خارج ہو گئے، اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرما دیا کہ وہ اس راستے پہ چلیں گے جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرے اصحاب چلتے ہیں، جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرا صدیق چلتا ہے، جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرا فاروق چلتا ہے، جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرا عثمان چلتا ہے، جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرا علی چلتا ہے، جس راستے پر میرے طلحہ و بلال چلتے ہیں، جس راستے پر میرے سارے اصحاب چلتے ہیں، فرمایا وہ جنتی ہوں گے۔ تو امام الانبیاء نے بتا دیا کہ جو اس راستے کے راہی ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس کا امام صدیق نہیں وہ جہنمی ہے، جس کا امام فاروق نہیں وہ جہنمی ہے، اور جس کا امام عثمان نہیں وہ جہنمی ہے، جس کا امام علی نہیں وہ جہنمی ہے، اور جس کے امام اصحاب رسول نہیں وہ جہنمی ہے، اور جس کے مقتدا اصحاب رسول نہیں وہ جہنمی ہے۔ تو امام الانبیاء نے یہاں طریقہ بتا دیا لیکن نام نہیں بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب اسی حدیث کو امام غزالی نے احیاء العلوم کی 3 جلد میں نقل کیا ہے
کہ صحابہ نے پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام تو آپ نے بتا دیا، طریقہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان کا طریقہ کیا ہوگا، ان کا کام کیا ہوگا، یہ جو جنتی ہوں گے نا ان کا طریقہ آپ نے بتا دیا، کام بھی بتا دیا، لیکن آپ نے ان کا نام نہیں بتایا۔ یا رسول اللہ ان کا نام بھی بتا دیں کہ وہ کون ہوں گے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہم اہل السنت والجماعت، وہ جو جنتی ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ تو سنیو، اپنے مقدر پہ ناز کرو، اور تمہارا نام بھی حضور نے رکھا ہے، اور تمہاری جنت کی ضمانت بھی حضور دے رہے ہیں۔ تو جب امام الانبیاء نے فرما دیا کہ وہ جو جنتی ہوگا، جو ایک ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت ہوگا یا اہل سنت والجماعت ہوں گے، اب عقل عیار ہے، 100 بیس منا لیتی ہے۔ اب نمازوں سے تو پہچان ہو نہیں سکتی تھی، اب جو نقلی اہل سنت تھے نا انہوں نے بھی یہی نام رکھ لیا، اور آج کے دور میں تو انہوں نے نام بھی رجسٹر کرا لیا، یہی لیبل لگا لیا، یہی ٹائٹل اپنا لیا کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کسی اور نام سے سامنے جائیں گے تو پہچان لیے جائیں گے۔ تو اب نمازوں سے تو پہچان ہو نہیں سکتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں دونوں پڑھ رہے تھے، اصلی بھی اور نقلی بھی۔ روزہ پہچان بن نہیں سکتا تھا، روزے دونوں رکھ رہے تھے، اصلی اہل سنت بھی اور نقلی اہل سنت بھی۔ حج سے پہچان ہو نہیں سکتی تھی، حج دونوں کر رہے تھے، اصلی بھی اور نقلی بھی۔ لٹریچر سے پہچان ہو نہیں سکتی تھی، لٹریچر دونوں پھیلا رہے تھے، اصلی بھی اور نقلی بھی۔ تبلیغ سے پہچان ہو نہیں سکتی تھی، تبلیغ دونوں کر رہے تھے، اصلی بھی اور نقلی بھی۔ مساجد اور مدارس سے پہچان ہو نہیں سکتی تھی، مسجدیں اور مدرسے دونوں بنا رہے تھے۔ اب بڑی مشکل پیدا ہو گئی، زمانہ گزر چکا تھا، لوگ در رسول پہ پہنچے، دستک دی، خون حسین باہر نکلا۔ کون؟ امام زین العابدین۔ فرمایا میرے نانا کی امت کیوں پریشان کھڑے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کے نانا جان بتا کر گئے تھے کہ جو ایک اہل سنت ہیں، جو اصلی اہل سنت ہیں وہ جنتی ہیں، تو جو نقلی ہیں نا انہوں نے یہی ٹائٹل لگا لیا ہے، یہی لیبل لگا لیا ہے۔ تو حسین کے بیٹے کربلا میں سب کچھ لٹا کر دین بچانے والے، تو کوئی ایسی علامت بتا اصلی اہل سنت کی کہ جو نقلی اہل سنت ہے نا وہ مر جائیں مگر وہ علامت اپنا نہ سکیں۔ امام زین العابدین بولے، فرمایا سنو، میں ایک ایسی علامت بتا دیتا ہوں اصلی اہل سنت کی، جنتی اہل سنت کی، کہ جو نقلی ہوں گے نا وہ مر جائیں گے مگر وہ علامت اپنا نہیں سکیں گے۔ فرمایا سنو، علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، جو اصلی اہل سنت ہوں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہر گھڑی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہوں گے، وہ ہر گھڑی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیے کہ جو نقلی ہے نا انہوں نے ہمارا نام ہی درودی رکھ دیا ہے، انہوں نے ہمارا نام ہی درودی رکھا ہے کہ یہ ہر گھڑی مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ اب
جو کہے کہ اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو اور اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہو، اور بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہو، کھڑے ہو کر کیوں نہیں پڑھتے، تو کیا درود ان کی پہچان ہو سکتا ہے؟ اور درود تو پہچان ہی اہل سنت کی ہے۔ ہماری کوئی محفل اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوتی جب تک ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کر لیتے۔ کبھی ہم اردو میں درود و سلام پڑھتے ہیں تو کبھی عربی میں پڑھتے ہیں، کبھی ہندی میں پڑھتے ہیں تو کبھی فارسی میں پڑھتے ہیں، کبھی من موج میں آئے تو مولا یا صلی وسلم کہتے ہیں، کبھی دل کرے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتے ہیں، کبھی بصیری کی زبان میں پڑھتے ہیں تو کبھی اعلیٰ حضرت کی زبان میں پڑھتے ہیں۔ اور درود تو پہچان ہی اہل سنت کی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم درودی ہیں، بیرودی نہیں ہے، ہم میلادی ہیں، فسادی نہیں ہے، اور تاجدار کائنات تو ہماری پہچان بتا کر گئے ہیں کہ وہ اس راستے پر چلیں گے جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرے اصحاب چلتے ہیں۔ اور خون حسین نے کیا فرمایا کہ وہ ہر گھڑی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے میدان میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی۔ علامہ علی قاری لکھتے ہیں اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ کن کے چہرے ہوں گے جن پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوگی، اور وہ کن کے چہرے ہوں گے جن پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، کہ جو اہل سنت کے چہرے ہوں گے ان پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، اور جو بد مذہب ہوں گے ان پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ بخاری، مسلم اور مشکات میں حدیث ہے، جب ہم میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ یہ تینوں سوالوں کا تعلق قبر کے ساتھ ہے، اور تینوں سوالوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ فرمایا فرشتوں پوچھو کہ رب کو ماننے والا ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو رب کے ہی منکر ہیں، رب کو ہی نہیں مانتے۔ تو جب فرشتے پوچھتے ہیں نا، من ربک، تیرا رب کون ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رب کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ عیسائی بھی رب کو مانتے ہیں، کافر بھی رب کو مانتے ہیں، قادیانی بھی رب کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو رب کو مانتے ہیں۔ فرمایا اب اس سے دوسرا سوال کرو کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، اس کا دین پوچھو۔ جب فرشتے پوچھتے ہیں ما دینک، دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے نا کہ دین الاسلام، تو پتہ چلا کہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان کہلانے والے تو 73 ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تو 73 ہیں، اب تیسرے سوال کی کیا ضرورت تھی؟
فرشتے سے تیسرا سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس سے پوچھو کہ دنیا میں میرے یار کے بارے میں کیا کہتا رہا، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا، فرشتوں پتہ کرو سنی ہے کہ نہیں۔ تو جب فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا دنیا میں اس ہستی کو کیا کہتا رہا، جب کتابیں لکھتا رہا تو کیا لکھتا رہا، جب مجادلے کرتا رہا تو کیا کہتا رہا، جب مناظرے کرتا رہا تو کیا کہتا رہا۔ یہ نہیں کہ اب پھنسا ہے اب تو مانے گا، یہ بتا کہ دنیا میں اس ہستی کو کیا کہتا رہا، جب منبر پر آزاد تھا تو کیا کہتا رہا، تاکہ اس کے جہنمی یا جنتی ہونے کا ابھی فیصلہ کر دیا جائے۔ اس سے پوچھو کہ میرے یار کو کیا کہتا رہا، اپنی مثل کہتا رہا یا نور خدا کہتا رہا، اپنی مثل کہتا رہا یا بے مثال کہتا رہا۔ تو اب یقیناً جو حضور کا سچا امتی ہوگا وہ یہی کہے گا کہ فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہتا رہا، اور جس مکھڑے کو پانے کے لیے ساری زندگی کبھی محفل میلاد میں پہنچا ہوں اور کبھی میلاد میں پہنچا ہوں اور ساری زندگی جس ہستی پر درود و سلام پڑھتا رہا، آج اس مکھڑے کو پا لیا ہے تو پوچھتے ہو کہ کیا کہتا رہا، اور یہ تو میرے آقا ہیں، اور یہ تو میرے تاجدار ہیں، یہ تو میرے مدنی محبوب ہیں۔ اب فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں، قد کنا نعلم انک تقول ھذا۔ یہ بڑا توجہ طلب ہے حدیث کا حصہ کہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو یہی کہے گا، ہمیں پہلے ہی خبر تھی تو یہی کہے گا کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے مدنی محبوب ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب فرشتوں کو یہ کیسے پتا چلا؟ شراح حدیث لکھتے ہیں کہ فرشتے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ یہی کہے گا، ہمیں پہلے ہی خبر تھی کہ یہ یہی کہے گا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ کے پہچاننے والوں کے چہرے ہی اور ہوتے ہیں۔ یہ دنیا سے مصطفیٰ کے نور کی بیج لے کر آیا ہے، یہ دنیا میں کہتا رہا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے۔ تو اب پتہ ہے فرشتے سے کیا کہتے ہیں کہ نم، سو جا، یہ نہیں کہتے کہ مر جا۔ اور وہ پتہ آگے سے کیا کہتا ہے، ارجعوا الی اہلی فاخبرہم۔ جس مکھڑے کو پانے کے لیے ساری زندگی نہیں سویا، اور جس مکھڑے کو پا لیا ہے تو اب کیسے سو جاؤں، میں تو گھر جا رہا ہوں تاکہ گھر والوں کو بتاؤں ماں، اور جس مکھڑے کو پانے کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا میں اسے دیکھ آیا ہوں۔ ابا جان آپ پوچھا کرتے تھے خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، مسواک کر کر اور نئے کپڑے پہن کے کدھر جا رہا ہے؟ تو میں کہا کرتا تھا میں تو حضور کی محفل میں جا رہا ہوں، میلاد النبی میں جا رہا ہوں۔ ماں جس چہرے کو ساری زندگی دیکھنے کے لیے تڑپتا رہا میں اس کا دیدار کر آیا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حدیث کے لفظ ہے، جب وہ کہتا ہے نا کہ میں گھر جا رہا ہوں تو کیا قبر پہ پڑی ہوئی مٹی اور اینٹیں اسے نظر نہیں آتی؟ آتی ہیں، لیکن اسے خبر ہے کہ میں نے چہرہ مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے۔ اب اگر میں گھر جانا چاہوں تو یہ قبر پہ پڑی ہوئی منو مٹی اور سینکڑوں اینٹیں مجھے روک نہیں سکتی۔
اس لیے کہ میں نے چہرہ مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے۔ اب بلا حدیث وہی ہے، اب فرشتے بلا کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ نم سو جا، اب انہیں پتا ہے کہ اس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے، اب یہ ایسے نہیں سوئے گا، اسے کوئی لالچ دیں گے تو سوئے گا۔ تو اب اپنا انداز بدلتے ہیں، لفظ بدلتے ہیں، کہتے ہیں کہ نم کنومت العروس، اور پیارے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو کیا پہلی رات کی دلہن سوتی ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں شرم و حیا کے ساتھ، اور وہ اپنے بستر پر آنکھیں بند کر کے سجے سمرے کمرے میں سج سمر کر لیٹی ہوتی ہے اور اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ اب میں کسی کی ہو گئی، اب میرے سر کا کوئی سائی ہے، اب میں لاوارث نہیں ہوں، اب میں کسی کی ہو گئی ہوں، اب میرے کمرے میں سوائے میرے خامد کے کوئی نہیں آئے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، اور پیارے دلہنوں کی طرح سو جا، اور تو نے چہرہ مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے، اب تیری قبر میں بھی سوائے مصطفیٰ کے کوئی نہیں آئے گا۔ امام الانبیاء کے غلام، حدیث کے لفظ ہیں ینادی منادی من السماء، آسمانوں سے آواز آتی ہے، پہلے نہیں آئی تھی، منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ کیسی بات کرتے ہو، ادھر کہتے ہو کہ دلہنوں کی طرح سو جا، وہ کیا دلہنیں زمین پہ ننگی سوتی ہے، ادھر کہتے ہو کہ دلہنوں کی طرح سو جا، تو کیا دلہنیں زمین پہ ننگی سوتی ہیں؟ مولا کیا کریں؟ فرمایا فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے نیچے پہلے جنت کا بیڈ لگاؤ پھر سلاؤ۔ تو اس کے نیچے جنت کا بیڈ لگایا جاتا ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اب دلہنوں کی طرح سو جا۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فرشتوں کیا دلہنیں لٹھے کے کفن میں سوتی ہیں، لٹھے کے لباس میں سوتی ہیں؟ مولا کیا کریں؟ فرمایا اس کے نیچے جنت کا بیڈ لگایا ہے تو جنت کا جوڑا بھی پہناؤ، تو جنت کا جوڑا بھی پہنایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب دلہنوں کی طرح سو جا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا اس کی قبر کو قبر نہ رہنے دو، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محبوب کو پہچان لیا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ قبر میں بھی ہماری پہچان حضور کی ذات ہے، ہم اہل سنت ہیں اور ہماری نسبت ہی حضور کی ذات سے ہے۔ یہ جو عرس ہوا تھا نا امیر المجاہدین کا، تو اس میں ایک بزرگ تشریف لائے تھے عراق سے، انہوں نے عربی خطاب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں جب سے آیا ہوں نا، ہر کسی کے چہرے پر حضور کا نام لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اس صدی میں بھی ہم اس راستے میں چل رہے ہیں جس راستے پر مصطفیٰ کا صدیق چلتا رہا، مصطفیٰ کا فاروق چلتا رہا، حضور کی اہل بیت چلتی رہی۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں، اور بالخصوص حضرت سید بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل مفتی پاکستان پیر طریقت
رہبر شریعت الشیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی المعروف محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ والد گرامی شبیہ قبلہ شیخ الحدیث عالم مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت الشیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔